ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے کی آڑ سے اسلامی باتیں سن رہی میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کے تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد، ہماری تخلیق کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار و برباد، بے سہارا اور مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کی ایک لمبی، ایک طویل لسٹ تیار کی، جن میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے محبوب پیغمبران اسلام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آقا نبیوں کی آخری کڑی رحمت دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات گرامی، آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے امانت داری کی اہمیت. حضرات گرامی، امانت داری کا مطلب عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص نے ہمارے پاس کوئی بھی چیز بطور امانت رکھ دیا، مثلا اس نے ہمیں 1,000 روپیہ دے دیا اور کہا کہ جب مجھے اس کی ضرورت ہوگی تو میں آپ سے لے لوں گا، لہذا اس آدمی کے اس 1,000 روپے کو جب وہ مانگے بلا کمی بیشی کے واپس کر دینا، لوٹا دینا امانت داری ہے. ہم لوگ امانت داری کا مطلب یہی سمجھتے ہیں اور یقیناً یہ امانت داری ہے، لیکن صرف یہی امانت داری نہیں ہے. امانت داری کا اس سے کہیں زیادہ وسیع مفہوم ہے، امانت داری کا اس سے کہیں زیادہ کشادہ مفہوم ہے. ہماری اور آپ کی پوری زندگی امانت ہے. یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، اس کے ایک ایک منٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ امانت ہے. یہ جسم جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اس جسم کے جو اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، یہ سب کے سب امانت ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ان سب کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. ان آنکھوں کا استعمال کہاں ہوا، کن چیزوں کے دیکھنے میں کیا گیا، یہ ہاتھ اٹھے تو کہاں اٹھے، کس چیز کے لیے اٹھے، ان پیروں کو ہم نے بڑھایا تو کہاں بڑھایا، کس چیز کے لیے بڑھایا. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے اور آپ سے پوچھے گا. تو ہماری پوری زندگی امانت ہے.
یہ پورا جسم امانت ہے، اور اس جسم کے جو اعضاء ہیں وہ سب کے سب امانت ہے۔ یہی نہیں، ہماری اور آپ کی گفتگو امانت ہے، ہم جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں یہ بھی امانت ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی بھی بات ہوئی، کوئی بھی مسئلہ طے ہوا، اب میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں آپ کی بات کو آپ کی اجازت کے بغیر کسی سے کہہ دوں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ میری بات کو میری اجازت کے بغیر کسی سے کہہ دیں۔ اگر ہم نے آپ کی بات کو کہہ دیا، آپ نے میری بات کو کسی سے کہہ دیا، تو ہم نے اور آپ نے امانت میں خیانت کی۔ جب تک طرفین کی طرف سے رضامندی نہ مل جائے تب تک اس بات کو کسی اور سے کہنا، کسی اور کی جانب منتقل کرنا یہ جائز اور مناسب نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ عزت و آبرو امانت ہے۔ میاں بیوی ہیں، ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی امانت ہے، ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی امانت ہے، اور ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر امانت ہے۔ اگر بیوی کسی غیر مرد سے نظر ملاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کر رہی ہے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے کسی اور کی جانب مائل ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ آپ کی اولاد امانت ہے۔ اگر آپ باپ ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی تعلیم و تربیت کا، ان کی شادی بیاہ کا مکمل انتظام کریں۔ اگر ایک باپ اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کو سیدھی راہ پر چلتی ہوئی نہیں دیکھ رہی ہے اور بے پرواہ ہے، تو ایسے والدین اس اولاد والی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، ذمہ داریاں، عہدے، منصب سب امانت ہیں۔ آپ مسجد کے متولی ہے، ذمہ دار ہے، تو یہ مسجد امانت ہے، یہ ذمہ داری امانت ہے۔ مسجد کے ایک ایک پیسے کا آپ کو حساب رکھنا چاہیے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے، اذان ٹائم پر ہو رہی ہے کہ نہیں آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد اور مسجد کی ساری چیزیں امانت ہیں۔ مسجد کی جو رقم ہے اس میں خرد برد کرنا، ان پیسوں میں کمی بیشی کرنا، گھپلا کرنا، بےایمانی کرنا، یہ خیانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں، تو آپ کے لیے مدرسہ اور مدرسے کی ساری چیزیں امانت ہیں۔ یہ منصب اور پد جو آپ کو ملا ہے، چاہے وہ منصب گاؤں کے پردھان اور مکھیا کی شکل میں ہو یا ماسٹر، عالم اور مولویت کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ حضرات گرامی، پردھانی امانت ہے۔ 5 سالہ دورے پردھانی میں تمہارا کیا ریکارڈ رہا ہے؟ کتنے گھر بسے، کتنے گھر اجڑ گئے، جنتا کیسی تھی، گاؤں کے لوگ کیسے تھے، یہ سب پوچھا جائے گا۔ گاؤں کی سڑکیں اور سنٹر کیسے تھے، یہ سب پوچھا جائے گا۔ نالیوں کی کیا حالت تھی، سال بھر میں، مہینے میں، ہفتے میں کتنے مرتبہ اسے صاف کیا جائے گا، پردھان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 5 سالہ دورے پردھانی کے ایک سال، ایک مہینے، ایک ہفتے، ایک گھنٹے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سرکاری پیسے غریبوں تک پہنچے کہ نہیں، پردھان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے میرے گاؤں کا امام نہیں بنائیں گے، ذمہ دار پردھان نہیں بنائیں گے؟ صحابی رسول آئے اور آپ سے امام اور ذمہ دار بننے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر سنو، انک ضعیف وانہا امانہ وانہا یوم القیامت خزی و ندامہ۔ اے ابو ذر سن لو، یہ جو امامت تم مانگ رہے ہو، یہ جو ذمہ داری تم مانگ رہے ہو، یہ امامت، یہ ذمہ داری، یہ عہد و منصب امانت ہے، اور تم کمزور آدمی ہو۔ ابو ذر یاد رکھو، کل قیامت کے دن یہ ذمہ داری، یہ عہد و منصب ذلت و رسوائی کا سبب بنے گی، کل یہ پردھانی بے عزتی کا سبب بنے گی، اللہ یہ کہ جو آدمی اس کا حق صحیح طریقے سے ادا کرے۔ حضرات گرامی، تو یاد رکھیے، یہ عہد و منصب بھی امانت ہے،
صرف یہ سمجھ لینا کہ مال و دولت ہی امانت ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ان تمام امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، کتاب و سنت میں آپ دیکھیں اس امانت داری کی کیا اہمیت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک رسول اپنی امت کے ہر فرد کو امانت دار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو امانت دار بننے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے پاس لوٹا دو۔ اللہ یہ حکم دیتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے امانت دار بننے کا، بارگاہ رب سے امانت دار بننے کا حکم دیا گیا۔ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، امانت کو جس کی ہے اس کے حوالے کر دو، خیانت نہ کرو اس میں۔ اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے تو تم اس کے جیسا نہ ہو جاؤ، یہ حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے مومنو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ کے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا نہ کیا جائے، نمازیں نہ پڑھی جائیں، روزہ نہ رکھا جائے، اللہ نے جو بھی چیزیں ہم پر اور آپ پر فرض کی ہیں ان سے دور ہو جایا جائے، یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ رسول کے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی رسالت کو تسلیم نہ کیا جائے، آپ جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے، آپ کی اتباع اور پیروی نہ کی جائے، یہ رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وہیں یہ بھی کہا، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، تم آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ اگر کسی شخص نے تمہیں امانت دار سمجھ کر کے کوئی چیز دی ہے تو تم من وعن، بلا کمی بیشی کہ اسے وہ چیز واپس کر دو، اسے وہ چیز لوٹا دو۔ اگر گاؤں کے لوگوں نے تمہیں پردھان بنایا ہے، مکھیا منتخب کیا ہے تو امانت دار سمجھ کر کے بنایا ہے، تم ان کے ساتھ غداری نہ کرو۔ جو بجٹ، جو حق جسے اور جتنا سرکار دے رہی ہے تم بلا کمی بیشی کے اسے وہ ان لوگوں تک پہنچا دو، اس میں گھپلا نہ کرو، اسے اپنے گھر والوں کے لیے استعمال نہ کرو۔ یہی نہیں، ہمارے مذہب، ہمارے دھرم اسلام کی بنیاد امانت داری پر رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین جس فرشتے کے ذریعہ نازل کیا وہ فرشتہ حد درجہ امانت دار، جو فرشتہ دین اسلام کو لے کر کے آیا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کی صفت امین بتائی، روح الامین سے اسے خطاب کیا۔ جس نبی پر یہ دین اترا وہ نبی امین و صادق، جس شہر میں اس دین اسلام کے نزول کی ابتدا ہوئی، جس شہر میں اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو سب سے پہلے نازل کیا، وہ شہر امین، اللہ تعالیٰ نے اسے بلد امین کہا۔ تو اس دین کو نازل کرنے والا امین، جس فرشتے کے ذریعہ نازل کیا وہ فرشتہ امین، جس نبی پر یہ دین آ رہا ہے وہ نبی امین، جس شہر میں یہ دین آیا اللہ تعالیٰ نے اسے بلد امین کہا۔ آپ اندازہ کیجئے امانت داری کی اس مذہب میں کتنی اہمیت ہے، اس کی بنیاد امانت داری پر رکھی گئی۔ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے بھی امانت دار تھے۔ مکہ والے اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتے تھے، اور نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پر آپ نے امانت داری کا ثبوت دیا۔ مکہ کے اندر ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی اور شروعاتی دعوت رہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر احکام کا نزول ابھی نہیں ہوا۔ آپ نے لوگوں کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی تعلیم مکہ میں نہیں دی، مگر اس مکہ کی زندگی میں آپ نے لوگوں کو امانت داری پر ابھارا، امانت دار بننے کا حکم دیا۔ مکہ کے مشرکوں اور کافروں کے ظلم و جور سے جب کچھ مسلمان بھاگ کر کے حبش چلے گئے، ہرقل کی دربار میں مکہ کے کافر پہنچے اور کہا یہ تو ہمارے یہاں کے بھاگے ہوئے لوگ، ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دو۔ ہرقل کی دربار میں حاضری ہوئی،
بادشاہ نے مکہ سے جانے والے مسلمانوں سے پوچھا ماذا یأمرکم، تمہارے درمیان جو نبی ظاہر ہوا ہے وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ مکہ کے مجبور مسلمانوں نے برملا یہ کہا وہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، ہمیں رشتہ جوڑنے کا حکم دیتے ہیں اور ہمیں امانتوں کے پاس و لحاظ کا حکم دیتے ہیں۔ غور کیجئے، آپ نے مکہ کی 13 سالہ زندگی میں لوگوں کو اور عبادتوں کا حکم نہیں دیا، مگر اس مکہ کی زندگی میں آپ نے نبوت کے ابتدائی دور میں لوگوں کو توحید کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، امانت دار بننے کا حکم دیا، امانت داری پر لوگوں کو ابھارا۔ حضرات گرامی، ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر امانت دار تھے۔ ہجرت کا سفر ہے، آپ کو اپنا شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت مل گئی۔ کافروں کو اطلاع ہوئی، نبی کا گھر چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلاتے ہیں، کہا علی سنو، مجھے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت مل گئی ہے، میں جا رہا ہوں، میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کا سامان ہے، علی یاد رکھو، سن لو، جان لو، ان امانتوں کو ان لوگوں کے حوالے کر دینا۔ حضرات گرامی، ابھی اچانک سے گاؤں سے اگر کوئی آدمی اچانک سے جانے لگے تو اسے اپنے سفر کی فکر ہوتی ہے، اپنے بال بچوں کی فکر ہوتی ہے، کس سے کیا لیا ہے، کس کو کیا دینا ہے، یہ ساری چیزیں عام طور پر ذہن و دماغ میں نہیں آتی ہیں۔ جب لوٹ کر آئیں گے تب دیکھیں گے یہ ہمارا حال ہے۔ ہمارے نبی جا رہے ہیں، گھر کی چاروں اور ننگی تلواریں لہرا رہی ہیں، اس عالم میں بھی حضرت علی کو بلایا ہے، علی یاد رکھو یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں فلاں کا سامان ہے، اس کو ان لوگوں کے حوالے کر دینا، پھر تم آنا۔ حضرات گرامی، یہ امانت داری ہے ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس امت کے پیغمبروں اور نبیوں کے بعد سب سے افضل اور اچھے انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رہے۔ نبیوں کے بعد سب سے افضل درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ایک دن ان کی بیوی نے ایک میٹھی چیز بنائی، حضرت ابو بکر کو میٹھا پسند تھا۔ ایک دن اہلیہ نے حلوہ بنا دیا، حضرت ابو بکر نے مواخذہ کیا، آخر یہ بنا تو کیسے بنا، رقم اور پیسہ کہاں سے آیا، بیت المال سے جو رقم ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے خرچ برچ کے لیے ہی کافی ہے، آخر وہ زائد رقم کہاں سے آئی، شکر کہاں سے ملی، اس میں جو میٹیریلز ملے ہوئے ہیں ان کو کہاں سے لایا گیا، کن پیسوں سے خریدا گیا۔ خلیفہ وقت ہے، یار غار ہے، اسلامی حکومت کے پی ایم ہیں، پردھان منتری ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کی تعریف فرمائی ہے، وہ اپنی بیوی سے سوال پر سوال کیے جا رہے ہیں۔ بیوی نے بتایا بیت المال سے جو رقم ہمیں ملتی ہے اس میں سے روزانہ تھوڑا تھوڑا بچایا ہے، تھوڑا تھوڑا بچا کر کے رکھتی تھی اور اسی بچی ہوئی رقم سے یہ حلوہ تیار کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امین و صادق امانت دار آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المال سے جو رقم ہمیں مل رہی ہے وہ ہمارے خرچ سے زیادہ ہے، جتنا ان کی بیوی روزانہ نکال کر کے رکھتی تھی حضرات گرامی اپنا وظیفہ اتنا کم کر دیا۔ یہ امانت داری۔ صحیح بخاری میں ایک قصہ منقول ہے، ایک شخص نے اپنی زمین دوسرے آدمی کے ہاتھ بیچ لی اور خریدنے والے نے اس کی زمین خرید لی۔ جس نے زمین خریدا تھا وہ اس میں کاشت کرنے کے لیے گیا، جوتائی کرنے لگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جوتائی کرتے ہوئے سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا ملا۔ زمین اپنے اندر بہت سارے خزانوں کو چھپائے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ سونے سے بھرا ہوا گھڑا ملا، پریشان ہو گیا خریدنے والا۔ وہ گھڑا لے کر کے جس نے زمین بیچی تھی اس کے گھر پہنچ گیا اور کہا اللہ کے بندے یہ سونا تم لے لو، میں نے تم سے صرف زمین خریدا ہے، زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو نہیں خریدا ہے، یہ میرا حق نہیں ہے، یہ تمہارا ہے، اسے تم لے لو۔ اب اس آدمی کی سنیے،
اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے زمین بیچ دی, زمین تمہاری ہو گئی, اب زمین سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ سب تمہارا ہے, یہ میرا نہیں ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, اسے تم لے لو. حضرات گرامی, دنیا انسانیت نے, پوری دنیا کے انسانوں نے امانت داری کی وہ مثال دیکھی ہی نہیں ہوگی جو ہمارے اسلاف قائم کر کے گئے ہیں. کس قدر ان کے اندر امانت داری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. سونے سے بھرا ہوا گھڑا نہ بیچنے والا لینے کے لیے تیار, نہ خریدنے والا لینے کے لیے تیار. خطبہ جمعہ کے بعد مسجد کے باہر بھی 50 روپیہ پڑا ہوا مل جائے, اولاً تو لوگ بتائیں گے ہی نہیں, اور اگر کسی نے امانت داری دکھاتے ہوئے بتا دیا 10 لوگ اس کے گاہک ہو جائیں گے. یہ ہماری امانت داری ہے. سونے سے بھرا ہوا گھڑا نہ بیچنے والا لینے کے لیے تیار, نہ خریدنے والا لینے کے لیے تیار. معاملہ عدالت میں پہنچا, قاضی صاحب نے فیصلہ کیا, کہا سنو اللہ نے تم دونوں کو اولاد سے نوازا ہے کہ نہیں؟ ایک نے کہا ہمارے پاس لڑکا ہے, دوسرے نے کہا ہمارے پاس لڑکی ہے. کہا جاؤ ان دونوں کی آپس میں شادی کر دو, اور یہ سونا انہی کی شادی میں خرچ کر دو, جو بچے انہی کو دے دینا. حضرات گرامی, یہ امانت ہے. مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ کے مالی ہیں, ایک باغیچے کی رکھوالی پر مامور ہیں. ایک عرصے تک انہوں نے باغ کی رکھوالی کی. باغ کا جو مالک تھا اس کے پاس صرف ایک لڑکی تھی, اکلوتی بچی تھی. اتفاق سے مالک کے گھر کچھ مہمان آنے والے ہیں. مالک نے مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ سنو کل گھر کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں, تم باغیچے سے کچھ اچھے اور میٹھے پھل توڑ کر کے لے آنا. مبارک نے کہا ٹھیک. مہمان آئے, مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں وہاں سے 2-4 پھل درختوں سے جو توڑنا تھا توڑا, اور لے جا کر کے مالک کے سامنے پیش کر دیا. جب مہمانوں نے پھل کھانا شروع کیا, اتفاق سے پھل کھٹے اور خراب نکلے. مبارک رحمت اللہ علیہ نے جو پھل توڑ کر کے پیش کیا تھا وہ پھل اتفاق سے کھٹے نکلے. بڑا ناراض ہو باغ کا مالک, کہ اتنے زمانے سے تم باغ کی رکھوالی کر رہے ہو, تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کس درخت کا پھل کھٹا ہے اور کس درخت کا پھل میٹھا ہے. سنیے امانت داری. گیہوں اور دھان کی کھیتی ہم بٹیا لے کر کے کرتے ہیں, بہت سارے لوگ بٹیا لے کر کے کرتے ہیں. پیدا ہو 8 کنٹل بتائیں گے 6 یہ ہوگا, یا اور بہت ساری بےایمانیاں ہیں. ایک آدمی جو ایک عرصے سے باغ کی رکھوالی کر رہا ہے, پھل توڑ کر کے لے گیا ہے, پھل کھٹے اور خراب نکلے. مالک نے ڈانٹنا شروع کیا. مبارک نے کہا سنو اللہ کے بندے, آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی پر رکھا ہے, کبھی آپ نے مجھے باغ کا پھل کھانے کا حکم نہیں دیا. اتنے زمانے سے اس باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے میں نے آپ کے باغ کے کسی بھی درخت کا کوئی پھل نہیں کھایا. مجھے کیا معلوم کس درخت کا پھل کھٹا ہے اور کس درخت کا پھل میٹھا ہے. حضرات گرامی, یہ امانت داری ہے. زندگی کا بیشتر حصہ باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے گزار دیا, مگر چکھا نہیں کبھی, اس لیے کہ مالک کی طرف سے حکم نہیں ملا تھا. اتنا متاثر ہوا وہ باغ کا مالک کہ اپنے اس باغ کے رکھوالے سے اپنی اکلوتی بچی کی شادی کر دی, اور ان دونوں کے ملاپ سے اس امانت داری کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے جو اولاد عطا کی, دنیا میں اسے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا, جو ایک محدث تھے, ایک مفسر تھے, ایک فقیہ تھے, اس امت کے بہت بڑے عالم گزرے. حضرات گرامی, یہ امانت داری کا ثمرہ ہے, یہ امانت داری کا پھل ہے. آج آپ زندگی کے بیشتر شعبوں میں دیکھیں گے حد سے زیادہ بےایمانیاں اور خیانتیں پائی جائیں گی. صبح صبح ہم اور آپ دودھ لانے کے لیے جاتے ہیں, دودھ سے زیادہ اس میں پانی ملا ہوتا ہے. گائے اور بھینس کم دودھ دیتی ہے, نل زیادہ دودھ دیتا ہے. آپ ٹھیلے پر کوئی پھل خریدنے جاؤ گے, خریدو گے 1 کلو, نکلے گا 800 گرام. زندگی کے ہر موڑ پر خیانت آ رہی ہے. ڈاکٹری ہے, ڈاکٹری لے لو. اب تو بہت کم عورتیں ایسی ہیں جن کو نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے, مر جائے گی آپ کی عورت, بچے کے لیے بھی خطرہ ہے, اس کے ماں کے لیے بھی خطرہ ہے, کیونکہ اس میں 35,000 روپے ملیں گے. نارمل میں کم ملے گا, بلا وجہ کا آپریشن, 5 روپے کی دوا 150 روپے میں آپ کو ملے گی. پڑھائی لکھائی کا مرحلہ دیکھو. ایک آدمی ہے, گورنمنٹ سروس کر رہا ہے, ماسٹر ہے, 9 بجے کی ڈیوٹی ہے, 11 بجے جا رہا ہے, لیکن رجسٹر میں کسی بھی دن 9 بجے سے لیٹ نہیں لکھا جا رہا ہے.
15 دن ایک مہینہ جاتے ہی نہیں، پورے مہینے کی حاضری لگی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہماری امانت داری ہے۔ زندگی کے جس شعبے میں داخل ہوں گے حد سے زیادہ بے ایمانیاں اور خیانتیں پائی جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک قصہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کل کے غلاموں میں، چرواہوں میں اور چھوٹے چھوٹے لوگوں میں جو امانت داری اور اللہ کی خشیت پائی جاتی تھی، آج میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ امانت داری، وہ خشیت آج کے حاجیوں، نمازیوں اور مولویوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ 3 بھائی ہیں، بمبئی کما رہے ہیں، سب ادھرے رکھ رہے ہیں، ایک بھائی چپکے سے سسرال میں پیسے ٹرانسفر کر رہا ہے، ماں باپ چاہے نہ دیں۔ حضرات گرامی، یہ ہماری امانت داری ہے، یہ معاشرے کی سچی تصویر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کے دامن میں کچھ بکریاں چرا رہا ہے۔ اس کا امتحان لینے کے لیے پہنچ گئے۔ کہا ایک کام کرو، ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ دو، یار ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، تھکے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ دو اور مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ ان ہزاروں بکریوں میں تمہارا مالک کہاں گننے کے لیے آ رہا ہے؟ اگر پوچھے گا بھی تو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ اس چرواہے نے حضرت عمر سے کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، فائن اللہ، بتائیے اللہ کے بندے، اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں میری یہ بے ایمانی، یہ شیطانی چھپ جائے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں میں پکڑا نہ جاؤں گا؟ حضرات گرامی، یہ امانت داری تھی، یہ خشیت تھی پہلے کے چرواہوں میں، چھوٹے چھوٹے لوگوں میں، نوکروں کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ آج وہ امانت داری، وہ خشیت ہمیں سے کسی کے اندر نہیں ہے۔ حضرات گرامی، وقت کی نزاکتوں کو دیکھتے ہوئے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو امانت دار بنا، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، قرآن و حدیث پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔